مرحومین و حاضرین و بانیان دے مرحومین دی درجات دی بلندی دی خاطر بلند تر صلوات، مریضاں دی صحت و سلامتی دی خاطر بلند تر صلوات، جو بے اولادن یا اولاد نرینہ دی خواہش رکھ دن دعا دی قبولیت دی خاطر بلند تر صلوات، تاجیل ظہور حضرت قائم آل محمد بلند تر صلوات، ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علیہ توکلت وإلیہ انیب وہو نعم المولا ونعم النصیر، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بلند تر صلوات، والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمعاندين، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، قوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما بلند تر صلوات۔ دعا ہے کہ خالق کریم ذکر محمد و آل محمد ثواب، حاضرین و بانیان بلاخص جنا جنا اس ترے روزہ مجالس وچ اپنا اپنا حصہ شامل کریں دیں اور حاضرین شرکت کریں دیں، مالک انہاں دے مرحومین دے گناہ معاف فرما، اور خالق کریم اس عظیم مہینے دے فیض و برکات سب گناہگاراں کو نصیب فرماوے، ذکر محمد و آل محمد صدقے مالک ساکوں اس مہلک وائرس تو محفوظ فرما، جتنے مریض ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، یا جو بھی دعا اپنے دل چ رکھ دیں، خالق کریم تمام دیاں حوائج شرعیہ قبول فرماوے، سر ہادی و رہبر امام برحق دا جلد از جلد ظہور فرماوے، اور اسا گناہگاراں کو امام دے لشکر دا سپاہی بڑھن اور انہاں دے قدمہ جامع شہادت نصیب فرماوے، تمام دعا دی قبولیت دی خاطر مل کے بلند تر صلوات۔ خالق کریم دی عظیم اور لاریب کتاب دی عظیم آیت دی تلاوت شرف حاصل کتاب، اور جس قرآن مجید دی عظمت وچ خود رسول اکرم نے ہی فرمایا ایوہ الناس، اے لوگو، اے رحمت اللہ مہینہ، برکت اللہ مہینہ، بخشش اللہ مہینہ، جس مہینے دعیتم الی ضیافت اللہ، اللہ اپنے بندے کو دعوت دیں دے کون میرا مہمان بن گئے،
پتہ کدے کہ فرمیندے نومکم فی ہے عبادہ، جس مہینے سمجھنا بے عبادت، انفاسکم فی ہے تسبیح، سا گھرنا بھی تسبیح خدا، فرمیندے فاسأل اللہ بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ، اے لوگو اس خالق کریم کو سوال کرو سچی نیت دے نال، وقلوب طاہرہ اور پاک دل دے نال سوال کرو اس خالق کرو ان یوفقکم لتلاوت القرآن، اے خدایا سکو قرآن مجید دی تلاوت دی توفیق عطا فرما۔ اور اس عظیم قرآن مجید بھی خالق کریم نے حضرت انسان کو زندگی گزارن دا فارمولہ ارشاد فرمائے کہ اے میرا بندہ اس دنیا تے زندگی گزار، جڑا بندہ اس دنیا تے اترائے کم کرے سی، انہا ترائے کمان دا خریدار میں خود خدا، اور اس دی قیمت جمع اللہ اپنی مرضیاں عطا کرے سا، اور انعام جمع اللہ اس کو جنت عطا کرے سا۔ ابتدائی خالق فرمیندے اللہ خیر فی کثیر من نجواہم، اے میرا حبیب میرے طرف انہا سارے کو آگ۔ نجوہ دا مطلب ہے سرگوشی کرنا، نجوہ دا مطلب ہے آرام دنال ایک دوسرے نال گفتگو کرنا۔ حضرت داؤد نے بھی پوچھا میرا اللہ میں کو دسا تیرے مشتاق بندے کون ہیں؟ آواز قدرت داؤد جڑا بندہ رات دی تاریکی میں اللہ دے نال راز و نیاز کرے، میں اللہ نال نجوا کرے، اے میرا مشتاق بندہ ہے۔ اور انہاں دعاواں دے وچ جڑی خصوصاً ماہ مبارک دیاں دعاواں ہیں، اسے جو معصومین سا کوئی درس دیتے اس خالق المنگ اللہم اجعلنی من الصائمین، مالک انہاں لوگوں تو شمار فرما جڑے تیرے نزدیک روزے دار ہیں۔ اللہم اجعلنی من القائمین، انہاں لوگوں تو شمار فرما جڑے تیرے نزدیک نمازی ہیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین، انہاں لوگوں جو شمار فرما جڑے حقیقی توبہ کرانا لے ہیں۔ اللہم اجعلنی من المتوکلین، انہاں لوگوں جو شمار فرما جڑے سب روز تیری ذات تے بھروسہ کرانا لے ہیں۔ اللہم اجعلنی من الفائزین، انہاں لوگوں جو شمار فرما جڑے تیرے نزدیک کامیاب ہونا لے ہیں۔ اللہم اجعلنی من المقربین الیک، مالک اس مہینے میری التجا ہے انہاں لوگوں جو شمار فرما جنہاں کو تیرا قرب حاصل ہے۔ وقت فرمیدن ہون دعا منگ اللہم اجعلنی من المشتاقین، مالک انہاں لوگوں جو شمار فرما جڑے رات دی تاریکی جو تیرے نال راز و نیاز کریں۔ گویا ماہ مبارک اس چیز دے پاس سے متوجہ کریں دے کہ نبہنی ان نومت الغافلین، میرا اللہ میں کو غفلت دی نیندر تو بیدار فرما۔ یعنی اس سے میں یہ نہیں منگتا کہ میرا اللہ میں کو نیندر بہت زیادہ آندھی ہے تھوڑی ہو بنجے میں 10 گھنٹے سمدھا ہوں 7 گھنٹے سما نہیں۔ نبہنی ان نومت الغافلین جس کا معنی ایک یہ بھی بن دے میرا اللہ 11 مہینے میں تے کو ناراض کریں دا رہ گیاں، 11 مہینے میں تیرے دروازے تے نہیں جھکا، 11 مہینے میں تیری عبادت نہیں کیتی، صدق کے دل نال تیری توبہ نہیں کیتی، تے کو یاد نہیں کیتا۔ مالک ایسا نہ ہوئے کہ ماہ مبارک بھی گزر ونجے میں اپنے گناہ مادی معافی نہ مانگ سکا۔ مالک ایسا نہ ہوئے رحمت اللہ مہینہ بھی گزر ونجے اور میں انہاں لوگوں جو شمار نہ ہو سکا جنہاں کو تے جہنم تو آزاد کیتا ہوئے۔ اور روایات دے وچے ہر وقت افطار وہ خالق کریم 10 لاکھ جہنمیاں کو جہنم تو آزاد کریں دے۔ گل سمجھ آنی پئی ہے؟ ہر وقت افطار، ایک دن نہیں 2 دن نہیں، ہر وقت افطار وہ اللہ 10 لاکھ جہنمیاں کو جہنم تو آزاد کریں دے۔ اور ہر شب جمعہ تے روز جمعہ
ہر لحظے اللہ اس تعداد دے وچ اضافہ کریندا ہے، اور وقت آخر افطار یعنی شب عید الفطر اللہ اتنے جہنمیوں کو آزاد کریں دے جتنے پورے مہینے چ کر چکا ہوں۔ اوہ اللہ اپنے بندے کو آدھے عبدی فائن تذہبون، او میرا بندہ کنا تنہائی چ بہ کے سوچ میں تے کو سڈینا تو ویندا کیڑے پاسے پائے۔ آقا فرمیندے خوش قسمت ہے وہ جے کو ماہ رمضان دا مہینہ نصیب ہوئے اور اپنے گناہاں دی معافی منگے دے۔ بدبخت ہے وہ جڑا اس مہینے رب کو یاد نہ کر سکے، معافی نہ منگ سکے۔ بات اس کو چاہیے ہے 9 ذی الحجہ میدان عرفات جون کے معافی منگے۔ میدان عرفات حج دا رکن، چند گھنٹیاں دا عمل، وجن کتے سفر بھی ہے، پیسے دی ضرورت بھی ہے، میدان عرفات پہنچ بھی ونجا مناجات نہ کر سکاں، طبیعت ساتھ نہ دے وے، کتنا احسان ہے اس خالق دا، میں کو نہیں منجنا پیا۔ 3 دن رحمت دا مہینہ میرے دروازے تے دستک کریں دے، دوئی تم الہ ضیافت اللہ، کوئی ہے جڑا اللہ دے دسترخوان دا مہمان بن رہے۔ صلی علی محمد۔ اسحار دیاں دعاواں دے وچ ہے، روزانہ دیاں دعاواں دے وچ بھی جملہ پڑھا ہو سوے کہ میرا اللہ میری التجا ہے، وقت سحری دی دولت بھی نصیب فرما، اور اس لحظے تیرے طرفوں تیرے بندیاں تے جیڑی رحمت و برکات دا نزول ہوئے اندے چمیں کوئی حصہ وافر نصیب فرما۔ تو گویا لا خیر فی کثیر من نجواہم، نجوا سرگوشی، آہستہ دیں گفتگو تاکہ تیسرا بندہ بھی نہ سن سکے۔ آواز قدرت نے میرا حبیب میرے طرفوں ڈسا، ہر سرگوشی میں اللہ دے طرفوں نیکی نہیں، بہت ساری سرگوشیاں گناہ بھی ہیں، 10 بندے کٹھے بیٹھے ہوئے، کہیں دی غیبت بھی ہو سکتی، کہیں دی چگلی بھی ہو سکتی، مالک تیرے نزدیک کیڑی نیکی ہے؟ آواز قدرت اندی اللہ من امرا بے صدقتن، بہترین نیکی میں اللہ دے نزدیک ہے خاموشی دے وچ ایک دوسرے کو صدقے دی ترغیب دے، میں اللہ اوندا خریدار بن سا۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، خالق قرآن مجید خود فرمیندے میں اللہ کو لوگ چنگے لگ دیں جڑے لوگ رات دی تاریکی بھی خرچ کریں دیں، دن دے اجالے بھی خرچ کریں دیں، چھپا کے بھی خرچ کریں دیں، علل اعلان بھی خرچ کریں دیں، اور انہ دے خرچ کرن کو خالق کریم عزت دی نگاہ نہ دیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جملہ غالباً پہلے بھی میں عرض کیتا تذکرن عرض کر رہا ہے، ماہ مبارک انفاق فی سبیل اللہ دا درس بھی دیندہ ہے، اللہ دے راہ تے خرچ کرن دا درس بھی دیندہ ہے، اور حقیقت ہے دین اسلام تے اگر صحیح معنی خرچ کرن دی اگر کوئی مثال ملتی ہے تو او بطول دماغ خدیجۃ الکبریٰ ہے، محسنہ اسلام بی بی، جن دی عظمت دا انداز ہے اس چیز کو اللہ خالق اپنے حبیب کو دے، میرا حبیب جڑے ویلے گھر بننے میں اللہ دے سلام اپنی بیوی خدیجہ کو دے چھوڑے۔ انفاق فی سبیل اللہ مشہور با روایت 80,000 اٹھ، اس تو بھی زیادہ مال و اسباب دے لڈے ہوئے، سارا مال خرچ کیتے بطول دماغ دین اسلام تے۔ میں تا 80 روپے خرچ کراں، 80,000 خرچ کراں، سمجھدا میں وڈا تیر مارا ہے۔ 80,000 اٹھ آکھنا سوکھا، کفار دا کوئی گھاری ہو جیا نہیں جڑا خدیجہ دے مال دے نال تجارت نہ کرے۔ 400 نوکر تے غلام خدیجہ دے مال دے نال وینن تجارت تے، مصر بھی تجارت ہوندی ہے خدیجہ دے مال نال، شام تجارت ہوندی ہے خدیجہ دے مال نال،
روم تجارت ہوندی ہے خدیجہ دے مال نال، مکے تجارت راندی ہے خدیجہ دے مال دے نال. ہر کہیں دی ملکیت ہے دو قسم دی، ایک ملکیت ہے زہری پیسہ اور ایک ملکیت ہے جڑا کہیں کلو قرضہ گھننا ہوئے. کوئی ملکیت ہے یا نہیں؟ ایسے ایک کسی کو 10,000 روپیہ وہ بھی ملکیت، ایک کے 10,000 کہیں کو گھننا ہوئے، کوئی ملکیت ہے یا نہیں؟ بولو بھئی آج نہیں کل ملنا تو ہے نا. جسی ملکیت دی دلیل ہے پیچھے بندہ نہ جو ملے آدھے اچھا بات روز قیامت میں گھن سا تیرے کو، یعنی ملکیت ہے نا. خدیجۃ الکبریٰ دی بھی دو قسم دی ملکیت، ایک زہری ملکیت ہے تقریباً 80,000 اٹھ مال دا لڈا ہویا. اس سارا اٹھ شادی تو اگلے دن ابو طالب دے ذریعے اعلان کروایا سونجو زمزم دے کنویں تے چڑھو اور میرے طرفو اعلان کرو. خدیجہ پہ آدھی ہے آج تو بعد میرے سارے مال دا مالک میرا سردار مصطفیٰ. خرچ کتے اگلا آئی قرضہ. شادی تو 15 سال بعد ہویا اعلان رسالت. ہن ایک ہی ملکیت بچ گئی ہے، مکے دا کوئی گھر ہی ہو لیا نہیں جڑا بطول دی ماں دا مقروض نہ ہوئے. اتھو رسول رسالت دا اعلان کیتا ہے. اگلے دن خدیجۃ الکبریٰ جناب ابو طالب کو لے کے آدھی چاچا ابو طالب لگے ونجو زمزم دے کنویں تے چڑھ ونجو اور میرے طرف آکو. خدیجہ پہ آدھی ہے اگر چاہ دے ہو میں قرض معاف کراں، میں تحریر دیواں، میں سند بڑھا دیواں، قرض معافی دی دلیل بڑھا دیواں. او مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ دے ونجو میں خدیجہ قرض معاف کریں دی ویسے. اللہم صلی علی محمد. کوئی تجارت کیتی سے انیس کیتی، زہری دولت نال بھی اللہ نال تجارت، قرض علی دولت نال بھی اللہ نال تجارت. اور خالق قرآن مجید فرمیندے یرجون تجارت لن تبور. او میرا بندہ امید رکھ کے دنیا دے ہر کاروبار خسارہ ہو سکتا ہے، دنیا دے ہر کاروبار نقصان ہو سکتا ہے، لیکن وہ تجارت ہی اللہ دے نال جس دا وعدہ ایک دے بدلے 10 گنا زیادہ عطا کرے سا اندے چ نقصان ہو ہی نہیں سکتا. یرجون تجارت لن تبور. امید رکھ اس تجارت ہرگز ہی خسارہ نہیں. تو گویا خدیجۃ الکبریٰ نے اللہ نال تجارت کی. اللہ نے اس دنیا دے سکے دے بدلے کیڑا نفع عطا کیتے خدیجہ کو. دولت تو بڑی خرچ کی تھی نا، مشہور با روایت 80,000 اٹھ بھی قرضہ بھی اس سارا معاف کی تیس. دولت دین اسلام تے خرچ کی تیس. تجارت تا آئی نہ وقت اللہ نفع تا دیتا ہو سی. ایسے اللہ نے نفع دیتا یا نہیں دیتا؟ آہو جڑا نفع خدا دیتے ہوں دا اظہار چکرا عرض چکرا کیڑا نفع خدا دیتا ہے جس نفع تے فخر کیتے خدیجۃ الکبریٰ نے بھی. کفار دیاں عورتاں تانا مرندن کیا ملی ایک یتیم نال شادی کر کے آدھے سے اندھی کل کوئی شے نہیں، یتیم ہی بھی مالدار نہیں، تو بڑی مالدار ہیں. فقر و فاقہ ڈٹھی پیمند والے کپڑے پاتے نہیں، شاب ابو طالب پتے کھا دے نہیں، ذرا بدن دی کیفیت دیکھ، چہرے دی رنگت دیکھ، سارا کچھ ختم ہو گئی. کیا ملی یتیم نال شادی کر کے؟ گود وچ آئی او دنیا دی تجارت دا نفع زہرا دی شکل وچ. بطول دماغ دھی کچھ آئے آنا لے پیشانی تے بوسا دیتا ہے. انہاں کفار دیاں عورتاں دے اکھی پا کے آدھیں اے کفار دیاں عورتاں میں کو تانا دیں دیو کیا ملی اس دنیا تے خرچ کر کے، کیا ملی اس مقام تے یتیم نال شادی کر کے. آؤ میں تو کو دسینیا اللہ نے دنیا دے سکیاں دے بدلے میں خدیجہ کو ایسی زہرا جیسی بیٹی عطا کیتی ہے جنہیں حسد تو گھن کے مہدی دیں. میں خدیجہ کو ماں کر کے سدے سن میں کو بیا کیا چاہیدہ ہے. صلی اللہ. کیا خیال ہے یہ تجارت والا دروازہ بند ہے یا کھلا ہے؟ ایسے امیر المومنین کو کسی آقا نے جی مولا میں غریب ہاں، دسو کوئی دعا دسو، کوئی عمل دسو جس کی وجہ کروں میرے اندر وسعت رزق دی نشانیاں پیدا ہوئیں.
علی فرمائے اللہ نال تجارت کا مولانا اللہ نال تجارت کیویں کراں؟ تو گویا آقا خود فرمائے کیا قرآن مجید نہیں پڑھا جس سے اللہ فرمائے الذین ينفقون اموالهم فی السراء والضراء، یعنی کتنے عظیم ہیں لوگ خوشحالی اج بھی اللہ دے راہ تے خرچ کریں دیں، تنگ دستی اج بھی اللہ دے راہ تے خرچ کریں دیں۔ خوشحالی ہے تو ہزاروں روپے لکھاں روپے، یہ تنگ دستی ہے تو اللہ روپے کو بھی قدر دی نگاہ نہ لیتا ہے۔ اللہ دے راتے رتے روپے کو بھی اللہ روز قیامت کوہ احد دے برابر اجر عظیم عطا کرے سی۔ یہ اکسی میرا اللہ میں اتنی نیکیاں کیتیاں تے نہیں، آواز قدرت آتی تے میں رب دی رضا دی خاطر 1 روپیہ خرچ کیتا ہا، میں اللہ اس روپے دی پرورش اٹھوال دے اٹھ دے بچے دی طرح کر کے آج کوئی احد دے برابر میں رب تے کو روپے دا اجر عظیم عطا کیتا ہے۔ گویا خالق کے فرمائے لا خیر فی کثیر من نجواہم، ہر سرگوشی میرے نزدیک نیکی نہیں، الا من امر بے صدقت، جس لئے چند بندے بیٹھی ہوئے انہیں ایک بندہ غریب ہوئے اگر علال اعلان آگ سے تو ہوندی توہین سرگوشی کر نال علی دا کندہ ہلا، کوئی مخیر بیٹھی کوئی امیر بیٹھی اس کو آگ تو آدھا میں کو ڈسا، کوئی غریب وہ جڑا سامنے بیٹھے اے حقدار ہے اس تک مال پہنچا، اللہ دے ایک کم تو کر ای تیری نیکی دا خریدار میں خود خدا پڑھا۔ اللہ من ہمارا بے صدا کر، ایک انہیں خود نیکی کرنا، ایک انہیں نیکی دے پاسے متوجہ کرنا۔ امام حسن مجتبہ اعتکاف بیٹھے مسجد الحرام، اعتکاف بھی ہیں بیت اللہ دے طواف بھی ہیں۔ ایک بندہ آگئے اسا کہ جی مولا میں مقروض ہاں، قرض خواہ بڑا تنگ پہ کریں دے تو مہربانی کرو، پر آقا دیکھ کے فرمیندن اس ویلے تا کچھ نہیں، آدھے وقت مہربانی کرو جڑا قرض خواہ اودی منت کرو کو آنکھوں میں کو تنگ نہ کر رہے، فرمیندن آ میں تیرے نال جلتا۔ عبداللہ ابن عباس دے کہتے مولا اعتکاف دی حالت چو بیت اللہ دے طواف دی حالت چو میرے آقا دے فرمیندن میں اپنے نانے رسول کو سن رہا، میرا نانا رسول فرمیندن جڑا بندہ خود کہیں دی مدد کر سکے اپنے مقام تے نہ کر سکے چند قدم چل کے ان دی مشکل حال چکر رہے، کئی اعتکاف تو افضل ہے مومن دی حاجت کو پورا کرنا۔ بسم اللہ۔ قبلہ محترم تشریف کہنا ہے صحت و سلامتی و درازی عمر دی خاطر بلندتر صلوات، کیونکہ خالق کریم خود قرآن مجید فرمائے تعاونوا علی البر والتقوی، ایک انہیں خود نیکی کرنا، ایک انہیں دوجی اگون نیکی دے پاس سے متوجہ کرنا، ایک انہیں خود نماز پڑھنا، ایک انہیں امر بالمعروف کرنا۔ اور خالق قرآن مجید فرمائے یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اے بندگان خدا تو آدھے دے بچو ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے ہے جیڑا گروہ خود نیک ہے لیکن میں اللہ پیادہ اس نیکی دے نال یدعون الی الخیر لوگوں کو نیکی دی دعوت بھی دے وے، امر بالمعروف بھی کرے وینہون عن المنکر، خود بھی میری برائیاں تو رکے لوگوں کو بھی گناہاں تو روکن دی ترغیب دے وے۔ خالق نہ لوگاں نال بڑی محبت کریں دے۔ اور سیرت امیر المومنین مفتی جعفر حسین آل اللہ مقام و جملہ لکھا ہے، اور کئی دفعہ میں عرض کر بھی چکا تذکرن اسے آیت دنالی مل گئے، امیر المومنین زہری خلافت تے آ کے اپنے ہاتھ نال پھٹی ہوئی جتی بیٹھے گڈھیں دے، زہری خلافت ہے، اپنے ہاتھ نال پھٹی ہوئی جتی اور دھاگے نال نہیں، سوئی نال نہیں، کھجور دے پتیاں نال، اور اتنی گنڈھی ہوئی ہے کوئی جا ایسی ہے ہی نہیں جو دوبارہ گنڈھا بن جائے۔ زہری خلیفہ بڑے آقا دا ساتھی غلام نوکر دے کہتے مولا مہربانی کرو ہی کون سٹ کتو یہ ختم ہو گئی ہے، بیکار ہو گئی ہے، اس قابل نہیں تو کو لوگا ملنا آمنا ہے۔ علی مولا دیکھ فرمیندن اچھا سٹ گتا چلے سوال دا جواب ترے تیرے نگاہ میں کی پھٹی ہوئی جتی دی قیمت کتنی ہے؟
کتنی قیمت لاوے جڑا آدھا بیٹے 60 گتو آدھے مولا جے قیمت لاونی ہوئے میں کیوں آقا 60 گتو میرے آقا دے کہ فرمیندن وقت سوڑ میں علی دی نگاہ میں جس پھٹی ہوئی جتی دی کتنی قیمت ہے علی فرمیندن اگر امر بالمعروف نہیں انل منکر میں علی دی زندگی دا مقصد نہ ہوئے ہاں میری پھٹی ہوئی جتی دی قیمت تیرے دنیا دے تخت زیادہ ہے علی مولا خالق قرآن مجید ہے کہ فرمیندن لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ صدقے دی ترغیب او معروف امر بالمعروف نہیں انل منکر دے نال او اصلاحم بین الناس لڑے ہوئے دے درمیان صلح کرا اس صلح دی نیکی دا خریدار میں خود خدا فسوف نؤتی خالق کریم اسی آیت اگلے حصے فرمیندے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ جڑا بندہ اترائے کم کرے سی صدقے دی ترغیب دے سی امر بالمعروف کرے سی لوگاں دے درمیان صلح کروے سی میں اللہ پیادا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ان اترائے کماں دا خریدار میں خود خدا ہاں اور قیمت میں اللہ اپنیاں مرضیاں عطا کرے سا فسوف نؤتیہ اجر عظیما پس ان قریب میں اللہ کو اجر عظیم بھی عطا کرے تو سورہ انفال بھی خالق کریم نے جنہ لوگوں نال محبت اور جڑے مومنین دی نشانی ارشاد فرمائیں کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم میں اللہ دے نزدیک بہترین نیکی ہوئے ایک تا تقوی اختیار کر اور دوسرا لڑے ہوئے دے درمیان صلح کرا میں رب دے نزدیک بہترین نیکی ہے اور لڑے ہوئے دے درمیان صلح کراونا رب کو بڑی پسند ہے واللہ یحب المحسنین اور وحید مقام ہے جس مقام تے جھوٹ بول کے بھی صلح کراونا گناہ نہیں عبادت خدا ہے پتہ نہیں میری گال سمجھ آندی پہ یا نہیں آندی پہ یقیناً تو ذہن خیال پیدا ہوتی پہ جھوٹ تا گناہ ہے جھوٹ دے بارے تے خود فرمیندے الکذب مفتاح الشر جھوٹ دے بارے خود آدن تمام برائیاں دی چابی دا نہ ہے جھوٹ اگر تمام برائیاں ایک کمرے بند کر دیتے ونجن اس کمرے کو تالا لا دیتا ونجے اس تالے دی چابی دا نہ ہے جھوٹ اور میں ثابت کرے نا کہ جھوٹ دے نال اگر صلح کرا دیتی ونجے گناہ نہیں عبادت ہے یہ آپ نہیں مصطفیٰ پہ فرمیندن بس دو مومن آپتے لڑے ہوئے میں کراونی انہوں دی صلح ایک کل ونجا میں آکھا یار بڑے تسا دوست آوے بھیرا آوے گردن تے گردن آئی کیوں لڑ پے وے اور او ان دے خلاف توہین کرے نازیبہ الفاظ استعمال کریں دی ایسی تیسی لوگاں دے آکھے لگے میں کو بھیرا سمجھدا ہمیں او جو کچھ مرضی آوے گل سمجھانی پئی ہے جو مرضی آوے ان دے خلاف گل کرے ان کے خیال ہے اگر یہ الفاظ بے عین ہی میں ان دے دشمن کو وہیں کے دساواں جن جی صلح کراونا چاہنا صلح تھی سی آپ تے راضی نامہ تھی ویسی نہ دے بھائی چارے دی فضا قائم تھی سی نہ تھی سی میں اس کو لگیا میں کہ یار تسا چنگے بھلے بستے ہوئے بھیرا بنے ہوئے ہوئے سارا کچھ تے میں انہیں اندے کو تھی کیا آیا او یگو جواب اوہ گالی کرے انہیں کتیاں میں کہ یار تو کو مندے بیٹا کٹے نے میں تھی کیا آیا او تو تیرے تعریفہ کریں دے اور جھوٹ بولے میں یہ سچ یعنی بعض مقامات ہیں جتا سچ بولنا لڑائی دا سبب ہے اگر میں اس مقام تے سچ بولنا یار تو ٹھیک آدھے میں اندے کو تھی آیا ہوتے کو مندے بیٹا کٹیں دا میں سچ بولے دشمنی ود ویسی اللہ دے نا دشمنی ودھاونی نہیں گھٹاونی ہے اندے کی تے جھوٹ دا سہارا چاکین میں رب راضی ہاں جھوٹ دا سہارا کہنا میں تے کوئی معاف کرے سا انہا کوئی معاف کرے سا تو اس کو بے شک اس مقام تے آگ یار تو کو گالی بیٹھا کٹے نے میں سن کے آیا او تیری تعریف کریں دے جس سے یہ جملیاں دے تکرار تھی سی ان دا جڑا زخمی دل ہے ان دے ہوتے مرہم رکھی سی وال میں لگا وجہ پہلے کو یار تھے تو کو مندے کٹے ہیں ہوتے تیرے تعریفہ کریں دے
ہوتا دے آج ہی میں سلح واسطے تیار ہاں، آج ہی میں بھائی چارے واسطے تیار ہاں، آج ہی میں اندے نال محبت کرے نا. یقیناً دوہاں دا دل نرم تھی سی، دوہے سلو تے آمادہ تھی سین. او اپنے گھاری جو نکل سی، اے اپنے گھاری جو نکل سی، ایک مقام تے جمع ہو سین. نہ اون ہاتھ ودھائے نہ اون ہاتھ ودھائے. اجن دوہائیں علایا بھی نہیں، مسافہ ہی نہیں، موہان کا ہی نہیں. آواز قدرت دی او میرے ملائکہ اے آپتے دے مل سین. انہ دا آجر بعد چو سی، پہلے جیڑا انہ کو کھینا ہے میں ہوں دے گناہ معاف کر چھوڑے. صلی اللہ جیڑا اس مقام تے گھن آمن دا سبب بڑھے. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ. کیا کار انہ دوجھیں دے درمیان، لڑے ہوئے دے درمیان سلو کرا. اور خالق قرآن مجید فرمائے لا يحب المفسدین. فسادیاں نال اللہ محبت نہیں کریں گا. کیا خیال ہے صاحب کو رب دی محبت دی ضرورت ہے؟ اور آخری جملہ اذکار چھوڑا، جس لئے کوئی بندہ کہیں کو معافی منگن دی خاطر ونجے نا، اگو اکڑی جی نہ ونجے. یہ مثلا میں کسی کو ناراض کیتا ہے، خوف خدا دلی چاہ گئے، میں چلا گیا معافی منگا. میں کہ یار میرے کو غلطی تھی ہے، میں معافی منگا رہا ہے. اگو اکڑی جی ونجے چالے چل نمی معاف کریں دا نہ. مالک دی آواز دی آئی تو معاف نہیں کریں دا، کل تا ہی معافی منگنی ہے. کل تا بھی میرے دروازے تے آمنے، کل تا بھی میرے کو معافی منگنی. اگر جانے میں رب تیرے گناہ کو معاف کر رہا ہاں، یہ تیرے کو ٹر کیا ہے تو ای کو معاف کر دے، میں رب دے کو معاف کر دے. لیکن آدھے ایک ماہ مبارک جسے دعا اللہم اجعلنی من التوابین، یہ توبہ زبانی نہیں، کردار دنا ہے. زبانی طور تے جتنا مرضی آگا میرا اللہ رحمت اللہ مہینہ ہے، سحری دویل ہے، نماز شب پڑھی بیٹھا، مالک اللہ بخش دے، توبہ کرے نا توبہ کرے نا. جڑے مسلح تے بیٹھا او غصبی یقیناً ناراض تھی گئے. اسو جڑے پانی نال وضو کر کے آیا پانی غصبی، جیڑی جاتے سجدہ پہ کرے نا او جا غصبی، جڑے کپڑے پاتی بیٹھا او غصبی، جیب پیسے کی دی بیٹھا او غصبی، مکان تے بیٹھا مکان غصبی. میرا اللہ بخش دے، اللہ اکسی ٹھیک ہے، رحمت علیہ مہینے معاف کیتا. ایسے ہو گئی توبہ. بولو توبہ تھی گئی. کیا نماز شب دا ٹائم نہیں؟ کیا روندہ نہیں بیٹھا؟ کیا گریا نہیں؟ روندے روندے ریشتار نہیں؟ دست سوال بلند نہیں؟ صبح شام مناجات نہیں؟ آدھا نہیں بیٹھا من التوابین من التوابین. مالک اکسی ہو بیٹا بندہ توبہ دی اے ضرورت نہیں جے دا مال کھسی پہلے او والا وط آکھ مالک ہون تو معاف کر. 1000 روپیہ غصبی جیبے چھے، ای گناہ معاف کر دے. ای جڑا 1000 گدی بیٹھا اگو تے کوئی نہ کرے سا. مالک کہتے نا ای 1000 جیندہ ہے اگو بلا دے، ان دے کلو معافی مانگ، بات میرے کلو آ میں رب تے کو معاف کرے سا. اے ہے صحیح مانی توبہ سا. کو درس کربلا دیتی توبہ دا. او دیکھو جناب اور کتنے بڑے مجرمان کیا زبانی توبہ کی تیس. اتھیں لشکر یزید کھڑ گئے، آدھا کڑے امام حسین میں گواہی دینا تسا بلند ہو، تسا عظیم ہو، تورا نانا رسول ہے، بابا علی ہے، اماں بطول ہے، بھرا تورا جوانا نے جنت سردار ہے، بس تسا عظیم ہو، کھڑا بھائی تھائیاں. ایمیں توبہ کی تیس. ایسے ہی ناراض تھی گئے ہو، مل کے بلند تر صلوات. چونکہ اے مجلس حسین حسینی درسگاہ ہے،
اور میں پہلے بھی جملہ عرض کر چکا ہوں، پچھلے سال بھی عرض کیتا، آج بھی تذکرن عرض کر رہے ہیں، رسول اکرم دی حدیث ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، زہرا دا لال آخری ساہ تک نانے دی امت واسطے ہدایت دا چراغ بھی ہے، نجات دی کشتی بھی ہے۔ شہادت حسین تو بعد اللہ نے مجلس حسین کو ہدایت دا چراغ قرار دیتا ہے۔ اس مجلس حسین چو کو دین ملنا ہے، اس مجلس حسین چو حق باطل دا پتہ لگنا ہے۔ یہ مجلس حسین سارے واسطے بہترین ذریعہ ہے، بہترین انعام خدا ہے، بہترین نعمت خدا ہے۔ اور میرا سوال ہے جناب، اور دور کھڑ کے امام حسین دی تعریف کریں دے کھڑیں یا پانی چھوڑ کے پیاسیاں دے رہیں، سرداری چھوڑ کے گویا جہنم چھوڑ کے جنت دے پاس ہی ہیں، یا اتھے ہی کھڑے رہ گئے آئیں جڑ ویلے ہور ٹور کے آ گئے نا تے بطول دلا لی ہاں نہ لا چھوڑے، اے نہیں آکھا ہور کیا کی تو یہ ہون کیوں آئیں، اے نہیں آکھا ہون کیوں آئیں، ہون تو سارا کچھ ختم تھی گئے، اور تہیں کتا تہیں نا بس ایو کچھ تم آ گئے، پر میں ہی معاف کیتے، میرے اللہ ہی معاف کیتے، میرے نانے ہی معاف کیتے، میرے بابا ہی معاف کیتے ہیں۔ اور توبہ دا نتیجہ بس آخری جملہ اندھے بعد چند جملے ذکر مسائب، توبہ دا نتیجہ اے ہی آج پردہ غیب امام زمانہ جت امام حسین کو سلام عقیدت کریں نا، حبیب ابن مظہر کو سلام، مسلم ابن اوسیہ کو سلام، زہیر ابن قین کو سلام، اوہو امام زمانہ جناب ہوتی مزار تے کھڑ کے آدھے السلام علیکہ یا انصار الحسین، او میرے ڈاڑے حسین دا مددگار ہو رہا امام زمانہ دا بھی سلام ہو بھی۔ اے ہی توبۃ النصوحہ، اے ہی حقیقی توبہ۔ تو میرا عزیز مہربان اے مجالس اعضاء در حقیقت سا کو متوجہ کریں دیں اس رب کریم کو توبہ کرنی کے میں ہے۔ بھاویں جو زہری خلیفہ بھی ہے علی، لیکن اپنی غذا جو دیا ٹکڑے تھیلی بند کر کے موہر چلے رہا، گزار بیٹھے ہو انی دی رات، اسے دی مناسبت چند جملے اور آئی دے دن نمسید قبلہ محترم پڑھ سے میں ایو کو عرض کرے نا، امیر المومنین ممبر تے بیٹھیں، سجے پاسے نال حسن ہے، کبے پاسے نال حسین ہے، علی مولا اپنے بیٹے حسن کل پوجن لال، ماہ رمضان دے کتنے روزے گزر گئے، ازا ازا استمروز، روزے ازا استمروز، مہدی صاحب زمان، صاحب ازا استمروز، اج رومن علیہ اسا نہیں، گریہ کرن والے صرف اسا نہیں، پردہ غیب امام زمانہ اپنی جد علی کو یاد کر کے بیٹھا رو گئے۔ وہ علی جن دے بہت سارے القاب ہیں، خدا تو کو گھن ونجے نجف مولا دی ذریعے تے زیارت نامی دے جملہ لکھا ہے السلام علیکہ یا اول المظلوم، میرا سلام ہوئے اس علی تے جڑا پہلا مظلوم ہے۔ یقیناً تو نے ذہن جس سے خیال آگے ہو زی پہلا مظلوم، یہ تو پہلی دفعہ سونا ہے، مظلوم تا حسین سونا ہے، یہ مجلس مظلوم حسین، ماتم مظلوم حسین، نیاز مظلوم حسین، ہون تک تا ہر جا ماں دی گودی جو لفظ مظلوم حسین سونا ہے۔ یہ قبلہ تسکی میں آکھے السلام علیکہ یا اول المظلوم، اے میں نے امام نکی اپنے ڈاڑے علی کو ان الفاظ فرمائے کہ جس دی دلیل ہے جے تک حسین زندہ رہے کہیں خیمے کو بھا نہیں لائی، جے تک حسین زندہ رہے کہیں سکینہ کو تماچے نہیں مارے، علی ہی ہو جیا مظلوم ہے، علی دے دھرے دروازہ چلتا رہے، علی دے دھرے مسائے باندھے رہے نہیں، یہ کو جادہ واہ حمزہ تا واہ جعفرہ، وہ پہلا مظلوم ہے علی جس کی عظمت اندازہ اس چیز کو اللہ پوجن حسن بیٹا کتنے روزے گزر گئے، بابا تیرہ بد پوجن امام حسین کو بیٹا کتنے بقایا بچ گئے، علی واسطے مشکل کوئی نہ ہا، تری جو تیرہ محنت کرنا تے بقایا دادا سامنا مشکل کوئی نہ ہا، کوئی اولاد کو درس دے بڑا ہا،
حسین کتنے بچ گئے؟ بابا 17 بچ گئے۔ علی ٹھڈا سا بھر ہے، رب جانے کون ماہ رمضان پورا کرے سی۔ اپنی زندگی دے آخری ماہ رمضان دیاں افطاریاں علی اپنی اولاد تقسیم کیتے ہیں۔ زندگی دی آخری افطاری 19 دی رات دی افطاری بطول دی چھوٹی تھی، ام کلثوم دے گھر ہے۔ علی دی تھی دسترخوان تے جڑی غذا رکھی ہے نا، جو دی روٹی، تھوڑا جہا نمک، دودھ دا پیالہ۔ علی انہاں 3 چیزاں کو ڈٹھے، بات بیٹی کو دیکھ کے یہ کوئی فرمیندے ام کلثوم بچڑا، کیا تو صحیح چاہتے ہو تھوڑا بابا کافی دیر اللہ دی بارگاہ کھڑا رہے بنجے؟ انہیں تو ایک شے چاہ گنو، رب جانے کیا سوچ کے بطول دی تھی دودھ دا پیالہ چاہے، نمک نال چند لقمے گھن کے روزہ افطار کیتے۔ علی ساری رات رہی بے چین، مسلح عبادت تے، صحن خانہ تے، آسمان دے پاس دیکھ کے یہ کچھ دن، ہاں علی تیرے نال آج دی رات دا وعدہ کیتا گئے، نہ وہ کو جھوٹ آکھا گئے نہ تے کو جھوٹ آکھا گئے۔ اور میں یاد رہنا کائنات 2 بیٹیاں ایسیاں ہیں جنہ بابے کو بے چین ڈٹھا ہے۔ ایک کوفے دے وچ 19 محرم دی رات دھی علی دی، بھئی 10 محرم دی رات دھی حسین دی۔ اجرکم اللہ، شرما کے نہ رہو، اتنا چشم تصور سوچ، کوفے یتیم پہ ہوندی علی دی تھی، اور ڈیہاں دی مہمان نہیں رہ گئی، گھنٹیاں دی مہمان رہ گئی علی۔ اس تو بعد یتیمی دا اعلان ہو بجنے، ذرا چشم تصور سوچ، اللہ جانے انہاں دھیاں دی کیڑی حالت ہوندی ہے جنہ دے دھی عید تو پہلے جنہ دا بابا دنیا تو دور بن جائے۔ کسی شاعر نے کیسا عظیم جملہ لکھا نا، اس کہ ہر دھی دے دل دی خواہش ہوندی ہے پئیے عید فطر دیاں دی، میں جو کچھ منگساں میں کو بابا دے سی، یا آس دھیاں کو رہن دی، میں صدق ونیا خاتون دی تھی تو رہیے عید دینی کرلان دی، چا سرخ امامہ بابے دا رہیے خاک تے اٹھ دی باندھی۔ اجرکم اللہ، ہر دھی دی خواہش ہوندی ہے نا، عید پہ آندی ہے میں بابے کو جو منگسا میں کو دیسی، میں بھرا کو جو کچھ منگسا میں کو دیسی۔ ساری رات دی بے چین تھی، جناب سکینہ بھی بابے کو ڈٹھے، ام کلثوم بھی بابے کو ڈٹھے۔ فرق یہ 4 سالان دی ہے، یہ جوان ہے، او گویا بھراواں دے درمیان ہے، وہ بھراواں دی لاشاں دے دی کھڑی ہے۔ او کو پتہ میرے بھرا بھی سر تین سارے، ایک کو پتہ بابے تو با ساری چادری لہ ونجنی ہے۔ بڑھواں دی بے چینی دے وڈا فرق ہے، جس سے لے حسین تیاری کی ہے نا تے 4 سالان دی تھی سامنے آ کے ایک سوال کر کے دی، بابا استسلمت للموت، بابا کیا تو سا موت دی تیاری کر کے دیئے؟ مظلوم فرمیندن من لا ناصر ولا معین اللہ، نہ جیندہ اکبر رہی ہوئے نہ غازی رہی ہوئے، زندہ رہ کے کیا کرے سی؟ طبیب یہ کو جا دیئے ردنا الہ حرم جدنا، بابا جے تسا مریجن دے پاسے ویندیو سا کو نانے دے مدینے تا پہنچا ہوا، دھی کو ہاں نہ لیس چوٹیاں دے بوسا دیتیس، یہ کو جا دے سکینہ میرے سامنے نہ رو، تیرے رومان دے مقام موہ زیادہ ہیں، تیرے رومان نال میرا دل زخمی تھیں دے۔ بھئی 19 دی رات کو بابے کو بے چین دیتیس، جس سے لے صبح دا ویلا تھے نا تے علی کمر بند بدھنا شروع کیتا ہے۔ سن بیٹھے ہو کلوکہ ذکر سن دے پہ ہو، ذکر ہی ہو جی ہیں جڑے ویلے سنو ہوں والے تازہ ہے، زندہ موجزہ ہے۔ 14 صدیاں گزر گئے ضربت سن دے ہوئے، زندہ موجزہ ہی علی دا اور ذکر دا۔ کمر بند بدھیندہ کھڑے علی، آدھا کھڑے علی، آیا ہویا وقت کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ساری رات دی بے چین دی بابے دے سامنے آئیے،
یہ کو جا دیے بابا کیا ہو نہیں سکتا اج نماز کوئی بیا چپڑاوے بطول دی گود دی پلی ہوئی ہے سمجھ گئی ہے میرا بابا خیر دیاں خبرہ نہیں پہنیندہ جڑا ساری رات انا للہ پڑھدا رہ گئے بابے دے سامنے آکیا جی بابا کیا ہو نہیں سکتا آج نماز کوئی بیا چپڑاوے علی مولا فرمے جن ام کلثوم بچڑا آیا ہویا وقت کوئی ٹال نہیں سکتا دھیروں دی رہ گئی بابا ٹردہ رہ گئے گھارج بدخائن جنہ اپنی چنچنال علی دی ابا پکڑی پر علامنے شروع کیتے گویا اپنی آواز چرو رو کے آدن یا علی اجبیر نمان حسنین یتیم ہو ویسنی دھیا یتیم ہو ویسنیاں علی پرندیاں دے سر تے شفقت دا ہاتھ پھیرے دھی دے پاسے دے کیا دن ام کلثوم بچڑائے بول نہیں سکدیاں اگر انہاں کو ٹائم تے دانا پانی لیوائے اپنا قیدی رکھائے اگر دانا نہ دے سگائے آزاد کر دیوائے اللہ دی زمین وسیع آپ تلاش کر کنسن گویا کیوں نہ چاہا گا دھیروں دی رہی علی ٹردہ رہے بدخواہ رکیں دیا رہین علی ٹردہ رہے یہ کجا دے علی ہونے ہی گھاری چو پرندے دیا آواز آئینی تھوڑی دیر بعد ہی گھاری چو تیرے دھیاں دے رومن دی آواز بلندو سے دروازے دی کنڈی رکیں دی رہی علی ٹردہ رہے گلدستہ آزان تے علی ہے گویا علی آج ایو جے لے جے جزان دیتی آواز بلند کر کے آدھے اللہ اکبر کوئی ایو جے لے جے جدار دائی کوفے دیا عورتاں ستے ہوئے بال اٹھا کے آدھی جاگو اگے بھی علی آزان دیندہ آج لے جے کوئی اتنا درد آدھی جاگو علی دی آخری اذان سن گھنو اجرکم اللہ ترائے اذان آئیو جیاں جڑی علی دیاں دھیاں موکھیاں سنیاں پہلی اذان 19 ماہ رمضان دی صبح دویلا مسجد کوفہ ادے وڑالا بابا علی آئی سوڑ کے روان علی دیا دیا دوجی اذان 10ویں دی صبح دویلا کربلا دا میدان ای مؤذن حسین دا اکبر ای روان علی دیا نیا ازادارو دوے اذان علی دیا پردے چ سنین گھر تے خیمے چ سنین تریجی اذان کو ایڈی ساکھتے سر تے چادر کوئی نہیں او یزید دا دربار ای بدے ہوئے ہاتھ ہے او موزن یزید جیڑے ویلے آدھا اشہدو ان محمد رسول اللہ علی دی دیرو کے آدھی نانا گواہی دینیا تیرا نا بچ گئے دیا دیا چادرہ لٹھیا گئی اجرکم اللہ علی اذان ختم کی تھی سن بیٹھے ہو ستے ہیں کو اٹھائے علی محراب مسجد چاہے مختلف روایات دے مطابق پہلی رکعت دا دوجھا سجدہ علی سر جائے کمینے ظلم دی تلوار جلائی کوفے دے در و دیوار ہلن لگین زمین کمبی آسمان ہلے رسول کلو مدینہ چھٹے زہرا کلو بقیہ چھٹے حورا کلو جنت چھٹی اور ملائکہ ماتم کی تے جبرائیل تاج لائے رو رو کے ودا دے واللہ تحدمت ارکان الہدا آدھے لوگوں دا امیر مارا گئے آدھا ودے لوگوں ام مصطفیٰ مارا گئے یہ آواز ہر کئی سنیے جی میں علی دی تھی سنیے او دوڑیے جی تا حسن بیٹھا آدھی ویر نے کہ جبرائیل ودا دے اسا یتیم ہو اجرکم اللہ دامن حاجت پھیلا آخری جملہ پوتر مسجد وچ جائیں بابے دا زخمی سر دٹھے
علی دی حالت کیڑی ہے مسجد دی خاک چاہ کے سر تے بیٹھا رکھیں دی آدھے فزتو و رب الکعبہ رب کعبہ دی قسم علی کامیاب ہویا امام حسن بابے دا سر جھولیت پاتے علی دے اکھی بند ہوئے جوان پتر زخمی پیو دا سر دکھے امام حسن رونا شروع کیتے حسن دے گرم آنسو پیو دے چہرے تے گئے علی آنکھ کھولی اور جوان پتر کو روندا دکھے علی برداشت نہیں کر سکا تڑپ گئے علی آدھے حسن اجن تا میں جینا کیوں پھرونے میں آدھا یا علی کوفے دا منظر کچھ ہو رہی آج جوان دی جھولیے ضعیف دا سر رہے تو آنے کو برداشت نہیں ہویا مولا کاش کربلا دے وچ ہوا دیکھو آجڑے ویلے سارا علی اکبر دا جھولی حسین دی ہے پتر دی مسئلہ دی بیٹھا جمدہ یا کو جادا میرے نال آلا تیڑا بٹھڑا پیوا آدھے میرے نال آلا میں کو کچھ نہیں رسدا اجرکم اللہ اجرکم اللہ ترائے سجدے ایو دین جڑے اللہ دی زمین تے دیتے گئے حکمت زیادہ اوکھے پہلا سجدہ دے وڑالا علی ای 19 ماہ رمضان دوجا سجدہ دے وڑالا حسین ای 10ویں دی دیگر میدان کربلا میں آدھا یا علی ناراض نہ تھی وے بے شک تو آدھا سجدہ اوکھا مولا معافی ماں کے آدھا تو سا سجدہ دے وڑایا وے بھرے گھاری جو نکلے آوے تو آدھا حسین سجدہ دے وڑایا اجڑے گھاری جو نکلا مولا تو سا سجدہ دے وڑایا وے پیاسے کوئی نہ آوے تو آدھا حسین سجدہ دے وڑایا اترے دیہ دا دسا مولا معافی ماں کے آدھا تو سا سجدہ دے وڑایا وے تو آدھا قاتل ہک ذرا مار کے دوڑ گیا اور جاندہ علی دی قطار پترہ دی موجود ہے یوں پکڑی جاندہ خطرہ مولا ذرا کربلا دے وچ دیکھ حسین دا قاتل کو ایڈا کمین آجڑا تسلیہ نال جیڑا جاندہ میرا ہاتھ روکڑ آلا کوئی نہیں یا علی بے شک تو آدھا سجدہ ہوکھا مولا معافی ماں کے آدھا تو سا سجدہ کیتا آئی پیشانی آپ رکھی آئی چائی آپ آئی کربلا سجدہ دے وڑالا حسین چاوڑالا شمر کمی اے دو سجدے دے وڑالے مرد تریجا سجدہ دے وڑالا مرد نہیں علی دی تھیئے اکیلے بنی ہاشم میں جنی یتیمی تے رومن آیا بیٹھے زہرا دی تھی شام غریبہ بلدے خیمے جو سجاد کو چاہیے کربلا دی زمین تے تیمم کی تیس نمازیوں ہر نمازی دعا منگ دے نماز تو بعد لیکن علی دی تھی پہلے دست دعا بلند کی تین آدھیے میڈا اللہ میں زینب مسئلے تو بھول نہیں گئی آدھیے میڈا اللہ میں جان